امریکہ بول رہا ہے کہ ایران پر سب سے بڑا اٹیک اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہماری مرضی سے سارا کچھ ہوگا، دنیا ہمارے حساب سے چلے گی، ایران ہمارے حساب سے چلے گا، اتنا بڑا اٹیک ہم اب ایران پہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو تیاری کریں اپنے جو فوڈ سیفٹی کی، فوڈ جمع کرنے کی، پیٹرول، گیس کے سلنڈرز، بیک اپس، بس یوں سمجھیں کہ آپ نے بجلی بند کر کے دیکھنا ہے کہ اگر بجلی نہ ہو تو آپ لوگوں کو کیا کیا چاہیے۔ ایران پہ اٹیک کو، لیکن یہ کنڈیم کیا گیا ایران کے اٹیک کو۔ دوسرا سگنیفیکنس تھی کردوں کا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے محمد اسامہ علی۔ آپ سب جانتے ہیں اسامہ علی صاحب کو، میں کیا تعارف کرواؤں، روز روز آپ کو بتاتا ہوں۔ آج 20 مارچ 2026 اور جمعہ ہے، اور سب کو ماہ رمضان کا آخری جمعہ بہت بہت مبارک ہو، بلکہ اسامہ صاحب کو تو زیادہ مبارک ہو کہ وہاں پہ ایک تو عید بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ 2 خطبے اسامہ صاحب کو آج جو ہے وہ نصیب ہوں گے مکہ مدینہ میں، اور بہت ہی زبردست۔ ایک اسامہ صاحب کی وہاں پہ عید ہے، ہمارا آخری روزہ چل رہا ہے، تو لیکن اس پر بات کریں گے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی بتانی آج بہت ضروری ہے۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتائیں کہ امریکی جو معیشت ہے اس ٹائم پہ بہت زیادہ اس میں لاس ہو رہا ہے، $20 بلین کا نقصان تیل کا امریکہ کو اس ٹائم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ ایران نے ویو ایک اور سٹارٹ کر دی ہے، اور حفا میں آئل ریفائنری پر اٹیک ہوا ہے، اور بن گوریان ایئرپورٹ، یہ بن گوریان جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام ہے ڈیوڈ برگون جو یان ہے، یہ پہلے پی ایم تھے اسرائیل کے، اور انہوں نے اسرائیل کو بنایا ہے۔ یہ اب اس کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا اٹیک یہ ایران کی طرف سے کیا گیا، اور یہ بہت تباہی مچی ہے ادھر، یہ خبریں آ رہی ہیں جس پہ خیبر شکن میزائل، کلسٹر میزائل، اور یہ نیوز آ رہی ہے کہ F-35 ایران نے امریکہ کا گرا دیا ہے، نیچے سے زمین سے حملہ کر کے گرایا ہے، اور جس پہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اچھا امریکہ نے مانا بھی ہے، اور یہ سی این این کی نیوز ہے، سی این این کیا رپورٹ دے رہا ہے کہ فرسٹ 35 جو ہے امریکہ کا وہ ہٹ ہوا ہے، اور امریکہ اس کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اس طرح اتار لیا آرام سے، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ہٹ کیا اور یہ تباہ ہوا ہے۔ یہاں تک خبریں اس ٹائم آ رہی ہیں۔ اچھا آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ اور ایران کی طرف سے مل کر جو اٹیک کیا گیا ہے، جس پر 60% اسرائیل کا آئل کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور جہاں سے 60% اسرائیل آئل لیتا تھا وہاں پر اٹیک کر دیا ایران اور حزب اللہ نے مل کر۔ اور دوسرا ایران کے فورن منسٹر نے بولا ہے کہ اگر اٹیک ہم پر دوبارہ ہوا تو ہم آپ کے اب آئل ریفائنری والی جگہ کو جو وینزویلا سے لی ہوئی ہے، جو دیگر جگہوں سے آپ نے لی ہوئی ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارا اگلا ٹارگٹ آئل پہ ہوگا۔ اور دوسرا بتائیں کہ پریس بریفنگ ہے، پیٹ ہیٹسن جو ان کا جنگی وزیر ہے امریکہ کا، اس نے کیا بولا کہ امریکہ بول رہا ہے کہ ایران پر سب سے بڑا اٹیک اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہماری مرضی سے سارا کچھ ہوگا، دنیا ہمارے حساب سے چلے گی، ایران ہمارے حساب سے چلے گا، اتنا بڑا اٹیک ہم اب ایران پہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسامہ صاحب سے بہت بڑی پریڈکشن لینی ہے کہ یہ کب یہ واقعہ ہوگا، کیونکہ یہ اس نے پریس بریفنگ میں بولا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جتنے عرب ممالک پر جو ایران اٹیک کر رہا ہے اس کا ہم سب جواب دیں گے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ رشیا اور اسرائیل کی بھی جنگ آپس میں لگنے کے امکانات ہیں، وہ کس طرح ہیں؟ وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں، رشیا کے بہت بڑے صحافی ہیں، وہ وہاں پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، جس کے رپورٹ کے اندر دکھایا جا رہا ہے، ویڈیو کے اندر ہے کہ ان کے پیچھے آ کے میزائل گرا، اور وہ بہت بڑا صحافی ہے، اس نے آ کے وہ رپورٹنگ کر رہا تھا، اور پیچھے آ کے اس کے میزائل گرتا ہے، ملبہ ہوتا ہے، اور وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ زخمی ہوتا ہے تو پیوٹن تک بات جاتی ہے، پیوٹن کہتا ہے اس کا ہم بدلہ اسرائیل سے لیں گے، اس کو جواب دیں گے پراپر طور پہ۔ اور وہ رشیا کے اس لیے خلاف ہے کہ وہ ایران کی ہیلپ کر رہا ہے، جو ان تک خبریں اس طرح چائنا بھی کر رہا ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اچھا دوسرا، پاکستان اور ترکی دونوں مل کر مسلم ممالک کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے وار نہیں کرنا ایران کے اوپر، کیونکہ اگر مسلم ممالک آپس میں اٹیک کر دیں گے تو پھر یہ مسلم، اور یہی ٹرمپ اور نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں مسلم ممالک لڑے، لیکن پاکستان اور ترکی کا کردار اس ٹائم بہت اچھا ہے جو جنگ کو روکے رکھتے ہوئے ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی چاروں ممالک ترلے منتیں کر رہے ہیں اس ٹائم ایران کے کہ ہمارے جہاز جو ہے وہاں سے ہرمز سے نکال دیے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایران جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز سے نکال دیے جائیں، لیکن ایران جو ہے وہ کہتا ہے اجازت لو، ہمیں آئل دو، دین ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ کو میں نے کل خبر دی تھی کہ پاکستان کے 9 جہاز ایران نے بولا جب آپ کا دل کرے آپ یہاں سے اسٹیٹ آف ہرمز سے نکالیں، آپ کا اپنا اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہ تک کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ دوسرا، اب آپ کو اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیتے ہیں، آج عید بھی ہے ان کی طرف، اور اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور 2 خطبے ہیں اسامہ صاحب کے، اگر جہاں جس جگہ مقدس پاک جگہ پہ اسامہ صاحب موجود ہیں، اور کچھ کمنٹس بھی ہیں، وہ بھی اگر ٹائم بچا تو ضرور لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں جی بالکل، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میری طرف سے عید مبارک۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں بھی یہ عید ہونی چاہیے تھی، اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل ہی میں نے دیکھ لیا تھا ایریز میں، جب آپ لوگوں کے میرا خیال ہے 8-9 بجے ہوئے تھے شاید، اس وقت مون جو ہے وہ تقریباً 16 گھنٹے کا ایریز میں ہو چکا تھا، اور اس وقت جو مون ہے جو 20 ابھی مارچ ہوئی نہیں 19 کو، اور یہ تقریباً تو ڈیفینیٹلی ان کو سعودیہ کے ساتھ عید کرنی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے لیٹ ایک مطلب اس میں کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تو ہمارے نصیب ہیں پاکستانیوں کے۔ اور باقی رہ گی بات کہ اٹیک کی، دیکھیں دو باتیں نا بالکل کلیئرلی آج سمجھ لیں۔ ان شارٹ عید کا موقع ہے، اس کو خراب تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال میں اس کو کوئکلی وائنڈ اپ بھی کروں گا۔ ایک تو تیاری کریں اپنے جو فوڈ سیفٹی کی، فوڈ جمع کرنے کی، پیٹرول، گیس کے سلنڈرز، بیک اپس۔ بس یوں سمجھیں کہ آپ نے بجلی بند کر کے دیکھنا ہے کہ اگر بجلی نہ ہو تو آپ لوگوں کو کیا کیا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے ریئل ایکسرسائز کر لیں، جنرلی بجلی بند کر کے دیکھ لیں، یو پی ایس کو بھی پھر سمجھیں ختم، پھر سوچیں ہاؤ ٹو سروائیو۔ اور اگر ایسا ہفتہ 10 دن ہو تو کیا ہوگا، اس طرح سے سوچیں تو تیاری میں مدد ملے گی۔ اچھا اسی طریقے سے کھانے میں سوچیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر کھانا کیسے۔ تو اس طرح سے آپ بیک اپس بنائیں اور پاکستان میں بنائیں۔ اور وہ جو صورتحال ہے دیکھیں 2 اپریل تک بہت زیادہ خطرناک رہے گی۔ 2 اپریل تک اس میں یہی جو ابھی آپ کا 22 مارچ ہم نے بہت پہلے ایک دن آپ کو نکال کے دیا ہوا ہے، بہت پہلے 22 مارچ کوئی بڑا دن ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً 2 اپریل تک ہی ہائیسٹ ڈیٹ۔ مارچ نکل جائے گا تو پھر جنگ چلی جائے گی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہ کم جون والی سائڈ پہ، اور ادھر کچھ کرے گی، اور بحری جہازوں کی لڑائی ہوگی، بس پھر پانیوں کی صحیح معنوں میں لڑائی۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو ایٹم چلنا ہے وہ بھی پھر پانیوں میں ہی چل جائے، اس سائڈ پہ کوئی اس کے نظارے کرا دیں گرانے کے لیے یا کچھ بھی وٹس ایور۔ ایک تو یہ کنڈیشن ہے۔ تو 2 اپریل تک تو فلک بہت سویر ہے، اور پھر یہ جس اینگل میں جا رہی ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ پاکستان ذرا سا بھی ہفتے 10 دن کا بھی یہ جو وزن ہے اس کا نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ ایران کو تو مسئلہ یہ تھا کہ ایران کا تو اپنا پیٹرول ہے، ہمیں تو باہر سے سٹاک آتا ہے، تو ہمارے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے ابھی سے تیاریاں کر کے اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو۔ ان کا بم کا استعمال کم ہوں گے، آپس میں مسلم ممالک لڑتے رہیں گے دیکھا جائے تو۔ ہاں جی، تو یس ڈیفینیٹلی انہوں نے اس پہ غزہ پہ اس کو کیا کر لیا تھا، مطلب غزہ پہ ان کو کیا کر لیا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ تو جب اس نے غزہ کو لٹایا یہ دیکھتے رہے، اب انہوں نے ایران کو کیا یہ دیکھتے رہے، اور بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ابھی بس دنوں کی بات رہے گی، اتنی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، 10 دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا سارا کچھ۔ اس کے بعد یہ اپنے پانی کے اس میں فیز میں پراپرلی چلی جائے گی۔ دوسرا جو فوڈ کا ہے وہ اس کو پکا کر لیں۔ تیسری جو سب سے اہم بات آج کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو دروز قبائل کے علاوہ جو کرد تھے وہ آج ایران میں گھستے ہوئے کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں، جاری کی گئی، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ کرد اگر آئے زمینی نہیں جاسوس نہیں، کرد پورا لشکر فائٹرز جو ہے جیپوں پہ، اور وہ پورے وہ ان کی طرح وہ انگریزی فلموں میں نہیں، وہ جپسیز ہپیز پورے عجیب و غریب شکلوں والے، پورے لائٹیں لگا کے، اور اس طرح سے وہ اس طرح سے جے کار کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان کی ویڈیوز جاری کی ہیں۔ وہ خطرناک بات ہے، وہ مجھے لگتا ہے پھر اینڈ آف ٹائم کی روایتوں کے مطابق وہ بنے گا اگر یہ لوگ ادھر اٹیک کرتے ہیں تو دروز اور کردوں کا آنا، ابھی دروز تو شاید اتنا واضح نہیں آنے کا، لیکن آنا ہے انہیں بھی جو امید ہے، تو کردوں کا آنا بہت سگنیفیکینس رکھتا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا تھا کردوں پہ نظر رکھنا، کرد جب ایران میں داخل ہوئے تو پھر یہ اینڈ آف ٹائم کی باتیں ہوں گی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن کی سب سے بڑی جو سگنیفیکینس تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو او آئی سی کا اجلاس ہوا اس میں کنڈیم نہیں کیا گیا ایران پہ اٹیک کو، لیکن یہ کنڈیم کیا گیا ایران کے اٹیک کو۔ دوسرا سگنیفیکینس تھی کردوں کا ایران کے اندر داخل ہونے کی ویڈیوز،
اور تیسری اس کی وہ تھی کہ آج کے دن کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فرانس اور ان سب نے بھی بل بلا کے فون کیے ہیں اور ریکویسٹیں کی ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، اور لیکن ابھی تک وہ پارٹ نہیں بن رہے اس جنگ کا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایسا سین کریٹ ہونے جا رہا ہے جس میں سب کے سب کہیں نہ کہیں پھنسنے والے ہیں، اور سب ڈپلومیٹیکلی نہیں، سب کو اپنا نقاب اتار کے سامنے آنا ہی ہو. تو میکسیمم جو لوگ پارٹ نہیں بن رہے یا اس کا ابھی اپنے آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں، یہ آنا ہی پڑے گا، نقاب اتار کے آنا ہی پڑے گا، کھل کھلا کے اپنے شو کرنے پڑیں گی سائڈس، کیونکہ سروائیول کا مسئلہ ہے. اکنامک بہت بڑا کرائسس ہے، یورپ کی چیخیں نکل جائیں گی، یو کے کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. پورا خطہ ایک دفعہ اکنامک کرائسس کو فیس کرے گا، اور ایون کہ یہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل لاک ڈاؤن کنڈیشن میں پرفیکٹلی چلے جائیں. لاک ڈاؤن کنڈیشن میں پرفیکٹ لاک ڈاؤن لائک اے کرونا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی ایزی بات نہیں ہے، اور دن آگے ورسٹ ہے، اور سینیریو کافی زیادہ ٹف ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کرے بس عید آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی، پوری دنیا میں، ایران میں، پاکستان میں، سعودیہ میں، بحرین، قطر، جہاں بھی ہم لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی جو تربیت ہوئی آپ لوگوں کی، اس کو کچھ دن کنٹینیو رکھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہ کم از کم اس کی جیسے وہ سپیڈ میں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ دن گزر جاتے ہیں نا اسی رو میں، تو کچھ دن تہجد ابھی جاری رہ سکے گی، کوشش کریں گے تو. اسی طرح کچھ دن ابھی نفلی روزوں کی عادت رکھیے گا، تاکہ 2-3 مہینے اسی فلو میں گزر جائیں گے آپ کے. تو باقی، اور جیسے کہتے ہیں آگے تھوڑے سے ڈاؤن بھی ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دے گا. تو بہرحال اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی آپ جی کی قبول کرے اعمال جو ہے ماہ مبارک کے، اور اس پہ باقی کوئی سر ناز. رشیا، جی جی میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کوئی کوشچن بڑی امپورٹنٹ تھا. رشیا اور اس کے معاملات بگڑتے دیکھ رہے ہیں آگے اسرائیل کے؟ اور دوسرا یہ آپ کو ایک خبر اور دینی تھی کہ 97 جاسوس ایران نے پکڑے ہیں آج، اور جس میں سے 3 کو پھانسی بھی ہوئی ہے وہاں پہ، یہ بھی خبر ہے. 97 جو رپورٹیں دے رہے تھے وہاں پہ. دیکھیں یہ تو ہر طرف اب نیٹ کا جال ہے، آئی ٹی کا جال ہے، اور اس کو ایون مجھے لگتا ہے آگے ملکوں کو اپنی سیکیورٹیز کے لیے ان کو بند کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے وہ آپ کے بھی ویوز ہٹ ہوں گے، دیکھنے والے بھی دیکھ لیں گے، پرانی ویڈیوز پہ دیکھا کریں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اگر وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہوں گی تب. تو ہماری جو بڑی بڑی امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں جن کا آپ کو لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے، ان کو پلیز آپ لوگ جا کے دیکھیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں. کوئی ایسے دن بھی آئیں گے جب آپ کے پاس سننے کو ٹائم ہوگا لیکن انٹرنیٹ نہیں ہوگا، تو اس وقت وہ ویڈیوز جو ڈاؤن لوڈ ہیں وہ کام آئیں گی. خصوصاً کافی دفعہ ہم نے کوئی ٹاپکس کور کیے ہیں. اور رشیا اور یہ ایک ہی جنگ ہے، کتنی دفعہ سمجھایا تھا، ایک ہی وار ہے. جو ایران ادھر لڑ رہا ہے، رشیا ادھر لڑ رہا ہے، یہ ایک ہی جنگ ہے، یہ سسٹم کی جنگ ہے، یہ ڈالر کی سپریمیسی کو چیلنج کرنے کی جنگ ہے، یہ کٹھی جنگ ہے. اور اس لیے اس کو الگ الگ نہ سمجھا کریں. اور اسی طریقے سے رشیا کا بھی ابھی جو یورپ اور رشیا اور ان کا معاملہ بھی دیکھیے گا کہ کافی زیادہ ٹریگر ہوگا. دوسرا سر، دو خطبے کے والے سے آج آپ کی یہ بھی بڑی میں کہتا ہوں زبردست بات ہے کہ 2 خطبے ہیں. ایک تو جمعے کا خطبہ اور اوپر سے عید کی نماز کا. اس کے بارے میں کچھ میں ضرور چاہوں گا کہ ناظرین کو کہیں، جو باہر کی کنٹریز میں، یہاں تو ایسا نہیں ہے، آخری روزہ عید. دیکھیں بالکل یہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو بھی چیز مدینہ میں ہو، وہ کوئی عام نماز بھی ہو تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس کا اپنے ہی ایک چارم ہے. اور ڈیفینیٹلی عید ان مدینہ، اور اپنے وہ جیسے کہتے ہیں کہ کائنات کے سردار کے بالکل قدموں میں، اور وہ جو ہے اس کا چار پھر بالکل جمعہ کا ہونا عید پہ، وہ ایک علیحدہ سے اس کو وہ چارم بخشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جو بھی ادھر ہیں، سعودیہ میں ہے، یو اے ای میں، سب کو اس کی عید مبارک کے ساتھ ساتھ دونوں خطبوں کو جو ہے اس کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ توفیقات میں ان کی اضافہ فرمائے. اور جہاں تک رہے گی بات ہماری اس کی، دیکھیں اب مدینہ میں تو ہر روز ہی اسی طرح کا ہوتا ہے، یہ دور کی باتیں ہیں نا.
تو ہمارے لیے تو اب چارم جو ہے نا وہ ایکولی رہتا ہے. جب حرم چلے جائیں تو ماحول، جب ادھر حاضری دیں ماحول، تو ہر دفعہ یہ جھٹکے اور ایموشنل جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں یہ اچھی، وہ جیسے کہتے ہیں. تو اب ہمیں تو فکر نہیں ہے عیدوں کی اور آپ لوگوں کی. وہ یہ ٹیکنیکلی سیدھی سی بات کروں تو اب ماہ رمضان کیا اور عام دن کیا اور جمعہ کیا، اور ایسا لگتا ہے مدینہ آگے جیسے یہ سب ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ ساری سگنیفیکینس ہی ختم، سب برابر. اب ہر دن ہی جب ادھر چلے جاؤ تو وہ ایک اپنی آپ میں ہی ایک اچھی ماشاءاللہ. اسپیشل فیل دیتا ہے. بالکل سر. اچھا سر، ایک صاحب ہیں یہ عروج کے نام سے، فلک بھائی، ساما بھائی، میرا ایک میسج آپ لوگوں کے پاس ہے. میں نے ایک دوست کو آپ کو میسج بھی کیا تھا، لیکن آپ میرے میسج کا رپلائی نہیں دے رہے. پلیز میرے جواب دیں. بتائیں کہ اسپین کے مٹالک کا کیا کریں، یہ سیف رہے گا ادھر؟ مٹالک، اسپین کا مٹالک. دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اسپین کا مٹالک کیا ہے، اور بہرحال یہ دوبارہ اس کو بھیج دیں، اس کویسچن کو ہم دوبارہ کر لیں گے. اور اب عید ٹھیک ہے پہ سر. معافی. اوکے، اللہ ٹھیک حافظ. ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. کل پھر ملتے ہیں.